صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی اولاد کو بد دعا نہ دیا کرو. جو کوئی اپنی اولاد کو مرنے کی بد دعا دے گا وہ محتاجی میں مبتلا کر دیا جائے گا. اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے جن لوگوں نے کفر کی راہ اختیار کی ہے ان کے لیے دنیا کی زندگی بڑی محبوب اور خوبصورت بنا دی گئی ہے. اللہ اپنے عذاب پر لوگوں کو تب ہی جمع کرتا ہے جب وہ گناہوں پر راضی ہو جاتے ہیں. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور جادوگر کبھی کامیاب نہیں ہوتے. جب کسی بستی میں بدکاری اور سود پھیل جائے تو اللہ پاک اس بستی والوں کو ہلاک کرنے کی اجازت دے دیتا ہے. اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے اے لوگوں اپنے پروردگار سے ڈرو. قیامت کا زلزلہ ایک عظیم حادثہ ہوگا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس بڑے عذاب سے پہلے ہم اس دنیا میں کسی نہ کسی چھوٹے عذاب کا مزہ انہیں چکھاتے رہیں گے شاید کہ یہ باز آ جائیں. حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا جو ظلم کے ذریعے عزت چاہتا ہے اللہ اسے انصاف کے ذریعے ذلیل کرتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص کسی مسلمان کی عزت و آبرو کو منافق کے شر سے بچائے تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ایک فرشتہ مقرر فرمائیں گے جو اس کے جسم کو دوزخ کی آگ سے بچائے گا. اور جو شخص کسی مسلمان کو بدنام کرنے کے لیے اس پر کوئی جھوٹا الزام لگائے تو اللہ تعالیٰ اس کو جہنم کے پل پر اس وقت تک روکے رکھیں گے جب تک کہ وہ الزام تراشی کے گناہ کی سزا نہ پالے. کسی غریب کو تنگ مت کرو. تمہاری طاقت پیسہ ہے اس کی طاقت اللہ ہے. فرمان رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے قیامت کا انصاف روپے پیسوں سے قائم نہیں ہوگا بلکہ نیکیوں اور گناہوں سے قائم ہوگا. جو نیکیاں تم بچا کر لائے ہو اللہ تعالیٰ وہ نیکیاں تم سے چھین لے گا اور مظلوموں کو دے دے گا. مظلوموں کے گناہ چھین لے گا اور تمہارے سر پر تھوپ دے گا. لوگوں کو دکھ دیتے وقت رب کی طاقت مت بھولو. رب کی پکڑ شدید ہے. دھوکہ کھانے والے کی آہ اور صبر ضائع نہیں جاتا. جو رشتے تمہیں تکلیف دیں ان سے دوری اختیار کر لو. وہ خود لوٹ آئیں گے مگر اس وقت جب تمہارے دل سے اتر چکے ہوں گے کیونکہ وہ تمہاری قدر سے نہیں پچھتاوے سے لوٹتے ہیں. جس کی دی ہوئی تکلیف سے تم آج رو رہے ہو وہ کل تمہارے پچھتاوے میں روئے گا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ ہرگز نہ سمجھنا کہ جو کچھ یہ ظالم کر رہے ہیں اللہ اس سے غافل ہے. تمہیں کافروں کا شہروں میں چلنا پھرنا کسی دھوکے میں نہ ڈال دے. انسان مسافر ہے. دنیا دریا ہے اور آخرت کنارہ ہے. اگر تقویٰ کی کشتی میں سفر کرو گے تو بحفاظت کنارے جا لگو گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے ظلم کرنے سے ڈرو کیونکہ ظلم قیامت کا اندھیرا ہے. اور لالچ سے بچو کیونکہ لالچ نے تم سے پہلی امتوں کو ہلاک کر دیا کہ اسی نے ان کو ناحق قتل کرنے اور حرام کام کرنے پر ابھارا تھا. اپنے کچھ لمحوں کے عروج پر غرور نہ کرنا کیونکہ وقت بدلنے میں دیر نہیں لگتی. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو لوگ پاک دامن بھولی بائیمان عورتوں پر تہمت لگاتے ہیں وہ دنیا اور آخرت میں ملعون ہیں اور ان کے لیے بڑا بھاری عذاب ہے. مت کرنا غرور کبھی اپنے آپ پر. رب نے تمہارے جیسے نہ جانے کتنے مٹی سے بنا کر
مٹی میں ملا دیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اللہ ظالم لوگوں کو کبھی ہدایت نہیں دیتا۔ لوگ مکافات عمل کو کیوں بھول جاتے ہیں؟ آج جو ظلم آپ کسی کی بیٹی پہ کرتے ہیں وہی کل آپ کی بیٹی کے ساتھ ہوگا، اور ضرور ہوگا ہاں اگر آپ مظلوم سے معافی مانگ لیں اور وہ معاف کر دے تو شاید اللہ بھی معاف کر دے، لیکن ایسا کم ہی ہوتا ہے کہ کوئی جرأت کر کے معافی مانگے یا واقعی اسے ندامت ہو۔ اکثر جب اپنے پہ آتی ہے تو ہی پتہ چلتا ہے کہ کس بوئے بیج کا پھل ہے یہ۔ کسی کا سکون چھین لینے کا کفارہ عبادت کر کے ادا نہیں کیا جا سکتا۔ جس دن تم اللہ کے حضور پیش کیے جاؤ گے تو تمہارا کوئی راز چھپ نہ سکے گا۔ حدیث پاک میں ارشاد ہوا جو بلا اجازت دوسرے کا خط دیکھے وہ جہنم کی آگ دیکھتا ہے۔ وقت کا پاسا پلٹ بھی سکتا ہے، جو تم سہ سکو وہی ستم کرو۔ جب اللہ کہانی کا اختتام لکھتا ہے سازشیں تو رہتی ہے، ہمتیں نہیں رہتی۔ کیا جو لوگ برائیاں کر رہے ہیں انہوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ وہ ہماری پکڑ سے بچ جائیں گے؟ بہت ہی غلط اندازہ ہے جو وہ لگا رہے ہیں۔ تم سوچتے ہو کہ تاخیر کا مطلب ناممکن ہے، حالانکہ تاخیر تو اللہ کی مہلت ہوتی ہے تاکہ تم اسے اپنی رضا کے لیے بنا سکو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جو کسی مومن کو بدنام کرنے کے لیے اس کا ذکر کرے اور اس طرح لوگوں کی نظر میں اس کا احترام ختم کرنا چاہتا ہو تو اللہ اسے اپنی ولایت سے نکال کر شیطان کی ولایت میں دے دیتا ہے، لیکن شیطان بھی اسے قبول نہیں کرتا۔ جب وہ کسی کام کے ہونے کا سوچ لیتا ہے تو وہ اس کام کے مکمل ہونے کا اشارہ کر دیتا ہے، بس پھر جو ممکن ہو اور جو ناممکن ہو سب ہو جاتا ہے، اور تمہارا رب بہترین خفیہ تدبیر کرنے والوں میں سے ہے۔ سورہ نساء میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ لوگوں سے تو اپنی حرکات چھپا سکتے ہیں لیکن اللہ سے نہیں چھپا سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی فرمائی کہ جو شخص غیبت کا شکار ہوا اور پھر اس نے توبہ کر لی تب بھی وہ جنت میں سب سے آخر میں داخل ہوگا، اور جو شخص غیبت پر مصر ہوا وہ جہنم میں سب سے پہلے ڈالا جائے گا۔ جن لوگوں نے اللہ کی آیتوں کو جھٹلایا اور تکبر کر کے ان سے منہ موڑ لیا وہی دوزخی لوگ ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ لوگ جب ظالم کو ظلم کرتے دیکھیں اور اس کے ہاتھ نہ پکڑیں تو قریب ہے کہ اللہ سب کو اپنے عذاب میں پکڑ لے۔ جس قوم میں گناہ کے کام کیے جاتے ہو پھر وہ اسے روکنے پر قادر ہو اور نہ روکے تو قریب ہے کہ اللہ ان سب کو عذاب میں گرفتار کر لے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، تم بھلائی کا حکم کرتے رہو اور برائی سے روکتے رہو، ورنہ بہت جلد اللہ تعالیٰ تم پر اپنا عذاب نازل فرمائے گا، پھر تم دعا بھی کرو گے تو قبول نہ ہوگی۔ اللہ کفار و منافقین کو ڈھیل دیتا ہے کہ وہ اپنی سرکشی میں پختہ ہو جائے۔ میں ان لوگوں کی جرأت پہ ہمیشہ حیران ہوتا ہوں جو اللہ کے بندوں سے اللہ کے سامنے زیادتی کرتے ہیں۔ وہ بھول جاتے ہیں جو دیکھ رہا ہے انصاف بھی کر رہا ہے اور سزا بھی دے گا۔ میرا ماننا یہ ہے اگر ہم کسی بھی انسان کے لیے آسانیاں پیدا نہیں کر سکتے تو ہمیں مشکلات پیدا کرنے سے بھی اجتناب کرنا چاہیے۔ اللہ کو اپنے بندوں سے بہت پیار ہے اور وہ
اپنے بندوں سے رائے کے برابر ہوئی زیادتی کا حساب لیتا ہے۔ وہ اپنے بندوں کی نہ بے عزتی بھولتا ہے اور نہ دل آزاری۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بے شک تمہارا رب سب کو نظر میں رکھے ہوئے ہے۔ کسی کو ذلیل کرنے سے پہلے خود ذلیل ہونے کے لیے تیار رہے، کیونکہ اللہ کا ترازو صرف انصاف تولتا ہے۔ عذابات سے ہر مومن و کافر کا سامنا ہوتا ہے، لیکن اللہ کا ذکر کرنے والا ان سے محفوظ رہتا ہے۔ انسان کو ملنے والی سب سے بڑی سزا دل کا سخت ہو جانا ہے۔ اللہ کی پکڑ سے بے خوف نہ رہے۔ اللہ کی اچانک پکڑ سے وہی قوم بے خوف ہوتی ہے جو تباہ ہونے والی ہو۔ اگر انسان صابر ہو تو اسے کی گئی ہر زیادتی کا جواب عرش سے آتا ہے۔ جملہ بہت چھوٹا ہے پر اس کی طاقت بہت زیادہ ہے۔ اللہ کی طرف آ جاؤ اس سے پہلے کہ اللہ تمہیں اپنی طرف بلا لے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسے شخص کی بد دعا سے بچو جس پر ظلم کیا گیا ہو، اس لیے کہ اس کی بد دعا اور اللہ کے درمیان کوئی آڑ نہیں ہوتی۔ تکبر طاقت کا نشہ، غرور گھمنڈ مظلوم پر نکالنے سے پہلے یہ یاد رکھیں کہ ہمیشہ مظلوم کا وار خالی نہیں جاتا۔ جب انسان اللہ کی پکڑ کو بھول جاتا ہے تو اس کا دل سخت ہو جاتا ہے، اور سخت دل اللہ کے غضب کی نشانی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم اپنے بھائی کی مصیبت پر خوشی کا اظہار نہ کرو، ورنہ اللہ اس پر رحمت فرمائے گا اور تجھے مصیبت میں مبتلا کر دے گا۔ سازشیں، غیبتیں اور پیٹھ پیچھے وار لوگ کیوں بھول بیٹھے ہیں کہ یہ تماشا اللہ بھی دیکھ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے اس دن ہم جہنم سے پوچھیں گے کیا تو بھر گئی؟ تو وہ کہے گی کیا کچھ اور بھی ہے؟ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے بری چال تو چال چلنے والے پر ہی آ پڑتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رحم کرنے والوں پر رحمان رحم کرتا ہے، تم زمین والوں پر رحم کرو، آسمان والا تم پر رحم کرے گا۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے اللہ پاک جب کسی بندے سے بھلائی کا ارادہ کرتا ہے تو اس کے گناہ کی سزا فوری طور پر اسے دے دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے اس نے موت اور زندگی اس لیے پیدا کی تاکہ وہ تمہیں آزمائے کہ تم میں سے کون اچھے عمل کرتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک قبر کے پاس سے گزرے اور پوچھا یہ قبر والا کون ہے؟ صحابہ کرام نے عرض کیا کہ یہ فلاں شخص ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس شخص کو 2 رکعتیں پڑھنا تمہاری بقیہ زندگی سے زیادہ محبوب ہے۔ میں اپنا مقدمہ اللہ کے ہاں پیش کرتا ہوں، یاد رکھنا کسی کے یہ کہنے سے پہلے معاملہ سلجھا لینا۔ اللہ کی پکڑ سے بے خوف نہ رہے۔ اللہ کی اچانک پکڑ سے وہی قوم بے خوف ہوتی ہے جو تباہ ہونے والی ہو۔ دنیا مکافات عمل ہے، کسی کا بھی صبر ضائع نہیں جاتا۔ یقین رکھیے اللہ نہ صرف اس دنیا میں بلکہ آخرت میں بھی آپ کے ساتھ کی گئی ایک ایک اذیت کا بدلہ لے کے رہے گا، اور بے شک وہ بہترین بدلہ لینے والا ہے۔